آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، ایک ترتیب ہے اس میں۔ زمین کی مختلف جگہوں کی مٹی اٹھائی گئی، ہر جگہ کی مٹی اٹھائی گئی اور گوندھا گیا، اور اس کو جنتی پانی سے گوندا گیا، اور پھر اس کو جو شکل دی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ انسان کی جو شکل ہے وہ کسی اور کو نہیں دی گئی۔ جی ہاں دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے جو آپ لوگ اچھے سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کے لیے ایک نیکسٹ ویڈیو لے کر آیا ہوں جو مفتی سلمان اظہری صاحب کا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے والے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے دست قدرت سے بنایا، اور فرشتہ کا جب یہ حکم ہوا، اے فرشتوں تم حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ، تو ہر فرشتے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کیوں نہیں سجدہ کیا؟ جی ہاں دوستو، ہم اس ویڈیو میں یہی جاننے والے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے بندے کو اگر جہنم میں ڈالے گا تو کیا جہنم والی کوئی اور صورت انسان کو دیا جائے گا؟ جی ہاں دوستو، ہم سارا چیز اس ویڈیو میں ایکسپلین کرنے والے ہیں مفتی سلمان اظہری کے جوانی۔ جی ہاں دوستو، تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جو مفتی سلمان اظہری اس کے بارے میں کیا کچھ بتاتے ہیں۔ آپ چینل پہ نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، کیونکہ اس چینل پہ میں اسی طریقے کا ویڈیو لے کر آتے رہتا ہوں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، ایک ترتیب ہے اس میں۔ زمین کی مختلف جگہوں کی مٹی اٹھائی گئی، ہر جگہ کی مٹی اٹھائی گئی اور گوندا گیا، اور اس کو جنتی پانی سے گوندا گیا، اور پھر اس کو جو شکل دی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ انسان کی جو شکل ہے وہ کسی اور کو نہیں دی گئی۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو بہت نقطے کی بتاؤں، یہ جو شکل ہے نا ہماری، آپ کی، میری، سارے انسانوں کی، دوزخیوں کو جب ڈالا جائے گا دوزخ میں اس شکل کے ساتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ شکل اللہ کو پسند ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، اس شکل کے ساتھ کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ جہنمی کی شکل ہی الگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی کی شکل کہ اگر وہ بیٹھ جائے مکہ اور مدینے کے درمیان جو مسافت ہے وہ پوری گھیر لے گا، یعنی 450 کلومیٹر کا چوڑا ہوگا۔ 425 کلومیٹر مکہ اور مدینے کے درمیان ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک جہنمی اتنا چوڑا ہوگا، اتنا بڑا اونچا ہوگا۔ عذاب بھی تو چکنا ہے، یہ چھوٹے جسم کو کیا عذاب ہو، بڑا بنایا جائے گا اور اس کو عذاب چکھایا جائے گا۔ اس کے کانوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک ایک پہاڑ کے برابر تو ایک کان ہوں گے اس کے۔ شکل بہت الگ ہوگی دوزخ میں جانے کی۔ اب ایک بہت نفیس بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیا ہی عمدہ بات کہی مفسرین نے کہ آخر اس شکل میں کیوں نہیں ڈالا جا رہا ہے؟ فرمایا گیا اس لیے کہ اللہ کے محبوب کی بھی یہی شکل ہے، اور اللہ اپنے محبوب کے مثل شکل کو دوزخ میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ شکل بدل دی جائے گی، لیکن یہ آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے پورا جسم بنایا، اور جب وہ جسم بن گیا تو اس پر بارش برسائی گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ایسے اس کو پکا کر دیا جیسے مٹکا بجتا ہے، ٹک 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 کی آواز، اس طرح آواز آتی تھی پورے پتلے سے، بجنے والی مٹی جس کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں روح ڈالنے کا وقت آیا تو روح ڈال دی گئی، لیکن روایات میں یہ ملتا ہے کہ روح نکل کر باہر آ گئی۔ روح چونکہ ایک نور ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد روح سے پوچھا گیا تو روح نے کہا اندر اندھیرا بہت ہے جسم کے اندر۔ تو پھر رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا، اپنے رسول کے نور کو رکھا، پھر روح ڈالی گئی، روح قرار پائی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور پہلا جملہ ان کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ سب سے پہلا جملہ زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ۔ دیکھو اللہ کے کلام قرآن کی ابتدا بھی کہاں سے ہو رہی ہے؟ کہاں سے ہے؟ الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے اپنے کلام کی ابتدا الحمد سے کی۔ انسان کی زبان کا پہلا کلمہ بھی کہاں سے ہوا ہے؟
الحمدللہ آپ کی نمازیں بھی جو شروع ہوتی ہیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اب آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر دعائیں بھی جو آپ کو سکھائی ہیں نا، وہ سب الحمدللہ سے اکثر ہے۔ کھانے کے بعد جو دعا کرنا ہے کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا۔ سو کر کے اٹھنے کے بعد بھی آپ کو دعا کرنا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ارے رفع حاجت سے باہر آئیں گے استنجا سے تو دعا کرنا ہے آپ کو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ کپڑے پہننے کے وقت دعا ہے، ہر جگہ الحمدللہ کا ذکر سب سے زیادہ ہے۔ آدم علیہ السلام جب روح کے ساتھ کھڑے ہوئے، ایک حسین و جمیل صورت تھی آدم علیہ السلام کی، بہت خوبصورت تھے۔ فرشتے دیکھنے کے لیے آنے لگے، جگہ پورا مجمع لگ گیا فرشتوں کا کہ ایک نئی مخلوق بنی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اس کو میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا، اپنا خلیفہ۔ اور انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ کوئی پیر صاحب خلافت نہیں بھی دیے تو چلے گا، آپ فخر سے کہو کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ اللہ کا خلیفہ نائب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے احکام زمین میں نافذ کر رہا ہے، اللہ کی حکومت زمین میں قائم کر رہا ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو اب آپ کو میں بتاؤں، آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ فرمایا کہ میں خلیفہ بناؤں گا تو فرشتوں نے یوں کہا کہ مولا کیوں تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ زمین میں جانے کے بعد انسان قتل و غارت کرے گا، فساد مچائے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ فرشتوں کو کیسے معلوم تھا کہ یہ جانے کے بعد یہ سب ہونے والا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ انسانوں سے پہلے اس زمین پر اللہ نے جنات کو بھیجا تھا۔ جنات پورے آباد تھے اور انہوں نے بہت قتل و غارت کیا، فساد مچایا، تو پھر ان کو اس زمین سے بھگا کر کے جزیروں میں، آئیلینڈ کی طرف بھیج دیا گیا، جنگلوں کی طرف، جزیروں کی طرف ان کو بھیج دیا گیا کہ زمین خالی کرو اللہ کی۔ پھر یہ نئی مخلوق انسان کو اتارا گیا۔ پھر بھی کہیں کہیں سے چھوٹ کر کے جنات آ جاتے ہیں، لیکن ان کا مقام یہ نہیں ہے زمین۔ اور جن کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں آئے، اس کی آنگھ میں آئے، اس کی آنگھ میں آئے، مجھے تو 90% نہیں آنے والے دکھتے ہیں، 10% ہو جاتے ہیں۔ جنات کا آنا ہے، ایسے واقعات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جنات کو کوئی اور کام دھندہ نہیں ہے کہ خالی وہ انسانوں کے اوپر چڑھتے رہیں گے، ایسا نہیں، ان کے بھی کام ہیں، ان کے بھی ہاں اسلام ہے، کفر ہے، ان کے ہاں معاش ہے، بہت سارے معاملات ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہیں ویسے ان کے ہاں بھی ہیں۔ ابھی جیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ میں سے بھائی سب بیزی ہیں، کچھ بزنس میں ہے، کوئی جاب میں ہے، کوئی ہے، میں آپ کو کہوں جاؤ کسی جن پہ جا کے چڑھو تو آپ بھی کہیں گے میرے گھر بار کو کون دیکھے گا۔ اسی طرح جنات بھی خالی نہیں ہے، فالتو نہیں ہے، کچھ ان میں بھی فالتو ہوں گے جیسے ہم میں ہوتے ہیں، وہ پریشان کرتے ہوں گے۔ تو جنات کی یہ زمین تھی، ان کو بھگایا گیا، ان کو اس سرزمین سے نکالا گیا، اور پھر آدم علیہ السلام کو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا۔ فرشتوں نے اسی بات کی وجہ سے کہا تھا کہ یہ بھی ویسی مخلوق ہوگی، یہ بھی جا کر کے قتل و غارت، خون ریزی کرے گی، گناہ کرے گی۔ تو رب تعالیٰ نے یہ فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو یہ جواب دیا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کے سامنے دنیا کی چیزوں کو اللہ نے پیش کیا۔ وہ چیزیں کیا تھی؟ ہر طرح کی چیز، یعنی یوں سمجھ لو درخت ہے، پیڑ ہے، اس کے اندر کا پتا، پھول، تنا، ہر چیز کا ایک نام ہے نا، انگلی کا بھی نام ہے، اس انگوٹی کا نام ہے، ہر چیز کا ایک ایک نام ہے۔ تو چیزیں جو دنیا میں ہونے والی تھیں اللہ نے وہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پوچھا اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے۔ فرشتوں نے کہا مولا ہمیں تو اتنا ہی جانکاری ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، یہ سب چیزوں کے بارے میں ہمیں علم نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کے پاس یہ سب چیزیں پیش کی گئی۔ آدم علیہ السلام نے شروع سے لے کر آخر تک ہر چیز کا نام بتایا کہ یہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہاں تک کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں دنیا میں پیدا ہونے والوں کے نام بھی بتائے آدم علیہ السلام، اور تقریباً
دنیا میں بولی جانے والی ہر زبان آدم علیہ السلام جانتے تھے، ساری زبانوں کا ان کو علم رہا۔ اب آپ اندازہ کرو، یعنی ابو البشر آدم علیہ السلام کو جب پوری کائنات کی ہر شے کا علم ہے تو سید الانبیاء کو کتنی چیزوں کا علم ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو کچھ نہیں جانتے تھے، وہ سب میں سب کچھ آیا، سب کچھ آیا۔ آدم علیہ السلام نے جب ساری چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتو اب آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا، سب سجدے میں گر گئے۔ جانتے ہیں یہ سجدہ کتنا لمبا تھا؟ یہ سجدہ 500 سال کے قریب کا تھا، فرشتوں کا سجدہ۔ اٹھے لیکن ابلیس کو کھڑا ہوا دیکھا تو دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ فرشتے شکر میں کہ مولا ہم تو گمراہوں میں سے نہیں ہیں، جو تو نے حکم دیا ہم اس کی پیروی کر گئے۔ دوبارہ فرشتے سجدے میں گئے۔ اب ابلیس کھڑا رہ گیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا کیوں تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے جواب میں کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے۔ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا، آگ اوپر ہوتی ہے مٹی نیچے ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں غرور اور انا شیطان کو تباہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تو نے جو تکبر کیا جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے تجھے مردود قرار دیا جاتا ہے، تو نکل جا۔ ابلیس کا نام عزازیل ہے، عزازیل، اس کو معلم الملائکہ کہا جاتا ہے، فرشتوں کا استاد کہا جاتا ہے۔ اس نے عبادت اتنی کی ہے کہ اس کے سجدے اگر روئے زمین پر پھیلا دیے جائیں تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جگہ باقی نہیں ہوگی، اتنے سجدے ہیں ابلیس کے، لیکن سب ختم کر دیے گئے۔ نبی کی حرمت اور نبی کی عظمت کا انکار شیطان بنا دیتا ہے۔ آج بھی میں آپ کو بتا دوں ابلیس شیطان اللہ کا انکاری نہیں ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، لیکن انکاری کس کا تھا؟ آدم علیہ السلام، نبی کا۔ تو آپ اندازہ کریں نبی سے جس کو بغض ہے وہ ابلیس کی ذریت میں سے آتا ہے، نبی سے جس کو تکلیف ہے وہ ابلیس کی خصلتوں میں سے ہے۔ بہت سارے لوگ آج یہ کہتے ہیں ہم تو موحد ہیں، توحید توحید توحید، یعنی اللہ کی طرف عبادت کی طرف ہم سب جو ہے بہت ایکٹیو ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں باقی یہ سب قبر پجوے ہیں، ہاں باقی سب بدعتی ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ اور یہ کہتے کہتے ہمیں تانا دیتے دیتے وہ نبیوں کی بھی گستاخی کر گئے، صحابہ اولیاء تابعین سب کی گستاخی کرنے لگ گئے۔ اللہ کو ایک ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کی عبادت ہم بھی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہم مکمل عمل کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، چند دنوں قبل بھی میں نے ایک اپنے بیان میں عرض کیا تھا کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے کہ یہ یعنی قبروں کی پرستش کرتے ہیں یا رسول کو بڑھا کر اللہ کے برابر کرتے ہیں، غلط بات ہے۔ ایک جانکار آدمی جو دانشور کہے جاتے تھے، اس بڑے آدمی نے ایک جھوٹا شعر اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کر دیا۔ یوں کہا کہ دیکھو مولانا احمد رضا خان صاحب یہ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں وہ مصطفیٰ ہو کر۔ ان کا شعر ہے، یعنی جو خدا آسمانوں میں مستوی تھا وہ مدینے میں مصطفیٰ بن کر کے اترا ہے۔ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ اترا ہے؟ ایسا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو ہم اس کو مشرک کہتے ہیں۔ حلول کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے ہی نہیں، لیکن تم تراک سے کچھ لوگ ان کی طرف منسوب کر کے اور اس پہ بھی بڑے بڑے بیانات بھی دے جاتے ہیں۔ بیچاروں کے علم کی کمی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں امام اہل سنت فاضل بریلوی نے حلول کا عقیدہ تو چھوڑو، قبروں کے سامنے جھکنے کو منع فرمایا، قبر سے 4 قدم دور کھڑے ہونے کا حکم دیا، قبر کو چومنے سے بھی منع کیا، سجدہ تو دور کی بات ہے چومنے سے بھی منع کیا، دور کھڑے رہے۔ عبادت ہمارے ہاں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، صرف اللہ رب العزت کی ہے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم عظمت کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں ان میں اور ہم میں فرق اتنا ہی ہے کہ وہ توحید کے نام پر نبی کو گرا دیتے ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. یہ ہمارا، ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے. مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے. نجدی بھی تو کرتا ہے تعظیم مرے دل سے، نجدی بھی تو کرتا ہے تعظیم دونوں جگہ مرے دل کا مطلب سمجھ گئے نا؟ ہاں ہوشیار لوگ ہیں سمجھ جائیں گے. ابلیس نے سجدہ نہ کر کے ہمیشہ کے لیے مردود ہونا قبول کر لیا. اب سنو، اللہ فرماتا ہے میں تجھے وقت دیتا ہوں قیامت تک کا. اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. مولا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، اور جو اس راستے سے گزرے گا میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے آ کر کے اس کو گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تو گمراہ کرتے رہے، لیکن اللہ فرماتا ہے لَأَمْلَأَنَّ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، یعنی جہنم کو میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا. اللہ نے فرمایا. اب یاد رکھو میرے عزیزو، جو ابلیس کے پیچھے چلا اللہ اس سے دوزخ کو بھر دے گا. اب اس نے سٹارٹنگ کہاں سے کیا؟ شروعات کہاں سے کی؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا. جنت میں. ہمارا اصلی گھر کہاں ہے؟ ہمارے باپ کا گھر جنت ہے. اصلی گھر وہی ہوتا ہے نا، باپ کا گھر. آدم علیہ السلام جنت میں تھے، لیکن ایک بے قراری تھی، اکیلے تھے. انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کیا جو ہماری ماں ہے، حضرت حوا. آدم علیہ السلام جب انہیں دیکھتے ہیں حوا کو، جنت میں پیدا ہوئی عورت. عورت کہاں پیدا ہوئی ہے؟ جنت میں پیدا ہوئی ہے. جنت کی نعمتیں جتنی حسین ہیں، اسی لیے دنیا میں اسے حسن دیا گیا ہے. آدم علیہ السلام اس کی طرف بڑھنے لگے تو رب تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے ابھی حلال نہیں، اس کا مہر دو. ہاں دوستو، امید ہے جو آپ نے پوری ویڈیو ضرور دیکھے ہوں گے. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. پھر ملوں گا ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے السلام علیکم.